العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک صلوات پڑھیں. حضرات عزاداران جناب سیدہ اور ماتمداران سرکار سید الشہداء بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا اس حسینیہ قائمہ خاتون مرحومہ میں یہ خمسہ مجالس بجو سلسلہ شہادت جناب سیدہ منعقد ہوتا ہے، اس کی پہلی مجلس ہے اور آپ کے سامنے آج میں نے گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس مشہور اور مانوس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم احسان کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، صاحبان علم و فہم موجود ہیں. یہ قرآن کا ایک خاص انداز گفتگو ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ طریقہ اور یہ گفتگو کا سلیقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی عمل کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کیا جائے، ایک سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور سوالیہ لہجے میں اعمال کی اہمیت کو اذہان تک منتقل کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن میں جب صاحبان علم کی اور علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم رہنے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب قرآن نے صاحبان طہارت کی اہمیت کو بیان کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کیا پاک و نجس بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب قرآن نے احسان کی اہمیت کو بیان کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے مقصد قرآن کیا ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ضمیر بھائی ادھر تشریف لیں، جگہ ہے آدھی جگہ ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں. آئیے تشریف لیں. بھائی مقصد قرآن یہ ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں؟ حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ مقصد آیات قرآن یہ ہے کہ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ نگاہ قدرت میں جیسے علم سے بڑی
کوئی نعمت نہیں ہوتی، نگاہ قدرت میں جیسے طہارت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، ویسے ہی نگاہ قدرت میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عمل کا نام احسان ہے۔ عزیزو، اس احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں تک میں نے تفسیر قرآن پڑھی اور جہاں تک میں نے آئینہ قرآن پر نظر ڈالی اور جہاں تک میں نے ماضی کے واقعات پڑھے، ایک بات بالکل واضح روز روشن کی طرح واضح نظر آئی کہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا، لیکن احسان فراموش صلوات بھیجے محمد بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جہاں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ وہ لوگ جو ایمان کی دعوت پر لبیک نہ کہہ پائے، وہ جو پیغام ایمان کے قریب نہ آنے پائے، وہ جنہوں نے دعوت ایمان کو قبول نہ کیا، اللہ نے ان کو موقع دیے، تبلیغ کا حکم دیا، دلیلیں دی گئیں، ثبوت پیش کیے گئے کہ شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ سدھر جائیں۔ جناب نوح جیسا نبی بد دعا کر رہا ہے، پالنے والے میری قوم پر عتاب نازل کر دے، مگر موقع دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ابھی اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور دلیلیں پیش کیجئے، ابھی اور ترویج کیجئے، ابھی اور سمجھائیے، ابھی اور افہام و تفہیم سے کام لیجئے، شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ دین کے قریب آ جائیں۔ جناب لوط اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، وہاں بھی حکم ہو رہا ہے کہ ابھی اور کوشش کیجئے۔ بھئی ایک طرف جناب نوح کی قوم انکار توحید کر رہی ہے، اسے موقع دیا جا رہا ہے۔ جناب لوط کی قوم انکار وحدت کر رہی ہے، اسے موقع دیا جا رہا ہے۔ مگر جب ابلیس نے انکار سجدہ آدم کیا تو وہاں قانون کچھ اور نظر آیا، وہاں پر موقع نہیں دیا گیا، وہاں مہلت نہیں دی گئی، وہاں چھوٹ نہیں دی گئی، وہاں برداشت نہیں کیا گیا۔ میں کہوں گا پالنے والے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ جناب نوح کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، مگر ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی، بات سامنے کی ہے، وہ قومیں ایمان فراموش تھیں، ابلیس احسان فراموش۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ میں تو ہمارے بعد جو 4 دن مسلسل علماء و خطبہ خطاب کریں گے، ان کے لیے تمہید تیار کر رہا ہوں۔ تمہیداً آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، آپ متوجہ ہو گئے کہ احسان فراموش کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے، ایمان فراموش کو موقع دیا جاتا ہے۔ احسان فراموش کو ابلیس احسان فراموش تھا کہ زمین سے آسمان پر بلایا گیا، پستی سے بلندی پر بٹھایا گیا، جنات تھا صف ملائکہ میں بٹھایا گیا، یہ احسان فراموش تھا۔ اور عزیزان گرامی، جناب نوح کی قوم اور جناب لوط کی قوم ایمان فراموش تھی۔ اور ایک فرق اور بھی تھا، دیکھیں جناب نوح کی قوم نے جناب نوح سے اعلان نبوت سنا تھا، جناب نوح نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے سنا۔ جناب لوط نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے سنا۔ قوم نوح نے نوح کو نبی بنتے دیکھا نہیں، قوم لوط نے لوط کو نبی بنتے دیکھا نہیں، مگر ابلیس نے آدم سے اعلان خلافت سنا نہیں تھا، پیکر آدم بنتے دیکھا تھا، جس نے آدم بنتے دیکھا تھا۔ بھئی قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا، جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس نے دونوں ہاتھوں سے بنتے دیکھا مگر نہیں مانا۔ ایک پیغام یہ بھی دیا گیا، جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیے جائیں گے، جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے، جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے اور انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، اب چاہے آسمان پر انکار کرے یا غدیر کے میدان میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے گرامی احسان فراموش کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر عزیزوں یہ احسان کی اتنی، آئیے بھائی قبلہ اعجاز صاحب آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔
ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھ دو محمد علیہ۔ تو اللہ نے گرامی آپ متوجہ ہیں کہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو اطاعت والدین کو لازم کیا ہے، اپنے حق کے ساتھ جو ماں باپ کے حق کو لازم کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کو نہیں رکھا ہے، عبادت کے ساتھ رکھا ہے، اپنے حق کے بعد نہیں ہے، اپنے حق کے ساتھ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر ان کا حق نہ ادا کیا تو ہم اپنا حق بھی قبول نہیں کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ذریعہ تو یہی بنے ہیں۔ اللہ رے نگاہ قدرت میں وسیلے کی اہمیت، صلوات بھیجے محمد بھئی، یہ قانون ہے اطاعت والدین، حقوق والدین۔ سنیں آپ، تو یہ جو والدین کا حق اور یہ جو والدین کی اطاعت، وہ جو والدین کی تعظیم، وہ جو والدین کی تکریم ہم پر لازم کی گئی، اس کے پیچھے بھی یہی احسان ہے۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری ذات پر احسان کیا، تعلیم دے کے احسان کیا، تربیت دے کے احسان کیا، کردار سازی کے ذریعے احسان کیا، کفالت کے ذریعے احسان کیا، حفاظت کے ذریعے احسان کیا۔ ہمارا رویاں رویاں ماں باپ کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے، تو احسان کی وجہ سے ان کا حق ہم پر لازم کیا گیا۔ اور قرآن نے بھی لفظ یہی استعمال کیا کہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ بھئی سوال وہاں بھی احسان کا ہوا، وہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ پوری توجہ رکھیے کہ احسان کا بدلہ چونکہ احسان ہے، لہذا وہاں بھی لفظ احسان آیا۔ ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، لہذا ہم پر ان کا حق ادا کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا واجب قرار دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، لہذا ان کا حق ادا کرنا واجب و لازم ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو مرتبہ ماں کا ہے وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے۔ احسان دونوں نے کیے، ہمارے باپ نے بھی ہم پر احسان کیا، ہماری ماں نے بھی ہم پر احسان کیا، مگر شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں جو ماں کا مرتبہ ہے وہ باپ کا نہیں ہے۔ اجی شریعت تو شریعت ہے۔ آپ ذرا رشتوں کا ذکر کیجئے، جب ہمارے معاشرے میں رشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو جتنے بھی رشتوں کا ذکر ہمارے آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو مذکر رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے، مؤنث رشتے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ بیٹا بیٹی، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی رشتے بیان ہوتے ہیں تو بھائی پہلے آیا، بہن بعد میں، شوہر کا لفظ پہلے آیا، زوجہ بعد میں، بیٹا پہلے آیا، بیٹی بعد میں۔ مگر جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا، ماں باپ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ سنیے اذان گرامی، ایک خاص منصوب تک لے جائیں۔ باپ ماں نہیں کہا جاتا، ماں باپ کہا جاتا ہے۔ تو ماں کا مرتبہ نگاہ قدرت میں بھی بلند ہے، نگاہ دین میں بھی بلند ہے۔ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے، احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے، لیکن جو مرتبہ ماں کا ہے وہ باپ کا نہیں۔ عزیزوں، اس کا سبب یہ ہے کہ باپ نے ہمارے ساتھ جتنے احسان کیے وہ ولادت کے بعد کیے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے باپ نے جتنے احسان کیے ہمارے پیدا ہونے کے بعد کیے۔ باپ نے اچھا سا نام رکھ کے احسان کیا ولادت کے بعد، تربیت دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، تعلیم دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، روزی روٹی مہیا کر کے احسان کیا ولادت کے بعد۔ بھائی باپ کے احسانات کا قافلہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا، لیکن ماں نے صرف پیدا ہونے کے بعد احسان نہیں کیے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، پیدا ہونے سے پہلے احسان شروع ہو گئے۔
ارے باپ کی گود کا گہوارہ ولادت کے بعد ملا، مگر شکم مادر کا جھولا پیدا ہونے سے پہلے مل گیا۔ بھائی باپ نے بہتر سے بہتر غذا پہنچائی مگر ولادت کے بعد، لیکن ماں نے پیدا ہونے کے بعد شربت شیر پلایا، پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا۔ تو جو ہے آپ کی، تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے، لہذا شریعت نے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ پوری توجہ رکھیے گا، دیکھیں میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایک قانون بنا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا۔ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ تھے، لہذا ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا گیا۔ باپ نے ولادت کے بعد احسان کیا حق، اور ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان، ولادت کے بعد بھی احسان کیے، اس کا حق سب سے زیادہ رکھا گیا۔ اب ذرا ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں، پہلے وہ ترازو ڈھونڈ کے لاؤ جس میں احسان ابو طالب تولے جا سکیں۔ پہلے وہ ترازو ڈھونڈیے جس پہ احسان ابو طالب تولے جائیں۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ ارے جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے، ارے غیر ابو ہریرہ کی روایتیں بیان کرنا اور ہے، گڑھی ہوئی روایتیں پیش کرنا اور ہے کہ اس نے نبی کے ساتھ یہ کیا، اس نے نبی کے ساتھ وہ کیا۔ ارے جس نے جو کیا یا نہیں کیا، جس نے نبی کے ساتھ جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا۔ تو جو جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا، مگر ابو طالب اس محسن کا نام ہے جس نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے، اعلان کے بعد بھی احسان کیے۔ ارے ولادت سے اعلان رسالت سے پہلے کفالت رسول کی ہے، اعلان کے بعد حفاظت رسول۔ مجھے احساس ہے کہ کس سلسلے کی مجالس ہے، میں آپ کو وہیں تک لے جاؤں گا، مگر ذرا ایک راستہ مختلف چنا میں نے۔ وہ ترازو ڈھونڈی جائے، وہ مشین بنائی جائے جس میں اس خاندان کے احسانات کاؤنٹ کیے جائیں۔ خدا کی قسم رشتوں تک پر اسی خاندان کا احسان ہے۔ یہ جو رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ ماں باپ کا رشتہ، یہ باپ بیٹے کا رشتہ، یہ بھائی بہن کا رشتہ، یہ شوہر زوجہ کا رشتہ، ان رشتوں کے اوپر بھی اسی خاندان کا احسان ہے۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا تو رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، رشتے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے، رشتے نظریں ملانے کے قابل نہ ہوتے۔ بھائی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسے شہروں کی تاریخ، جیسے مسندوں کی تاریخ، جیسے ناموں کی تاریخ، ویسے رشتوں کی بھی تاریخ ہے۔ شہر کے شہر بدنام ہوئے، اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا۔ خلافت کو دامن اہل بیت سے کھینچا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یزید باقی نہ اس کا کوئی رشتہ دار باقی، حسین باقی مگر بے شمار باقی، تو نبی کا اجر رسالت کہاں سے چکاؤ گے؟ ابھی تو باغ فدق کا ادھار باقی۔ بھئی اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، لفظ کوفہ بدنام ہو گیا۔ آج کسی شہر کو کوفہ کہیے، شہر والے ناراض۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، کسی کے بچے کو شیطان کہیے برداشت کر لے گا، یزید کہیے
کرے گا؟ بھائی خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا، ایسا بدنام کہ اب ابو بکر بغدادی کے بعد عزت کہاں ہے؟ عزیزو، جیسے شہر بدنام، جیسے نام بدنام، جیسے عہدے بدنام، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ ابھی اس دنیا کے سناٹے میں دنیا کے خاندان نے آ کے خاموشی کو توڑا تھا۔ دنیا کے سب سے پہلے بچوں کی رونے کی آوازیں اس کائنات کی فضا میں گونجی تھیں۔ آدم جیسے باپ تھے، حوا جیسی ماں تھی، حابیل قابیل جیسے بیٹے تھے۔ یہ دنیا کی فرسٹ فیملی تھی، دنیا کا پہلا پریوار تھا، یہ دنیا کا پہلا خاندان تھا۔ رشتوں کی بسم اللہ یہاں سے ہوئی، رشتوں کی بسم اللہ یہاں سے ہوئی۔ ابھی رشتے میوں چلنے نہ پائے تھے کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ لیجئے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زمانہ آگے بڑھا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ لیجئے بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ جناب ابراہیم کے چچا آزر نے ابراہیم کو ستایا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ ارے نوح کی بیوی نے نوح کو رلایا، بیوی کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا۔ بھلا بھیجے محمد ابھی تو رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی، ابھی رشتے چند قدم چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ لیجئے بھائی کا رشتہ بدنام۔ جناب ابراہیم کا چچا آزر حضرت ابراہیم کو ستایا، چچا کا رشتہ بدنام۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام۔ زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام۔ جیسے ہی رشتوں کا آغاز ہوا، ان کے چہروں پر کالک پتی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کی گلی میں منہ چھپائے بیٹھے تھے، یہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ تھے، یہ آنکھیں ملانے کے لائق بھی نہ تھے کہ اسی خاندان نے سر پر دست شفقت رکھ دیا۔ اسی خاندان نے سر پہ دست شفقت رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے۔ اب پڑھنا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اسی خاندان نے رشتوں کو عزت کی معراج عطا فرمائی، اسی خاندان نے پستی سے اٹھا کے عزت کی بلندی تک پہنچایا۔ ارے قابیل نے، آزر نے، پسر نوح نے، زوجہ نوح نے رشتوں کو بدنام کیا۔ خاندان رسالت نے رشتوں کو عزت عطا فرمائی۔ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا۔ جناب ابو طالب نے، خدا میرے ساتھ رہیے گا، آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی تک پہنچایا۔ ارے نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا۔ علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں آ کے، مولا علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں آ کے اس رشتے کو محترم بنایا۔ ارے زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا۔ سیدہ کی ماں نے، بی بی خدیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا۔ ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب عباس نے اسے محترم۔ خاندان نہ ہوتا تو رشتے قابل ذکر نہ ہوتے۔
اس خانوادے نے رشتوں کو قابل عزت بنایا، قابل ذکر بنایا۔ ابھی قابیل کا واقعہ لوگ بھولنے کو تھے کہ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ اچھا بات کمرے میں ہو تو چھپ جائے، حجرے میں ہو تو دب جائے، لیکن یہ تو میدان کی بات ہے۔ میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ سلامات بآواز بلند پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میدان کی ذلت کب چھپتی ہے؟ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جناب نوح کہہ رہے پالنے والے میرا بیٹا، میرا بیٹا، آواز آئی لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ دیکھیں جناب نوح کہہ رہے میرا بیٹا، آواز آ رہی ہے تمہارے اہل سے نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مومن نہیں، یہ مسلم نہیں، یہ دیدار نہیں، یہ پرہیزگار نہیں، یہ اطاعت گزار نہیں۔ وہاں کہا گیا یہ بیٹا ہی نہیں۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بھائی جناب نوح کہہ رہے ہیں میرا بیٹا، یہ نہیں کہا جا رہا یہ مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اطاعت شیار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے۔ وہاں رشتہ ہی کینسل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بھائی نبیوں کی رشتہ داری کا قانون سمجھایا گیا کہ اگر نبی کا کوئی رشتہ دار نبی کا نافرمان ہو جائے تو رشتہ دار ہونا تو دور، مومن ہونا تو دور، وہ رشتہ دار بھی نہیں رہ جاتا، مسلم ہونا تو دور، رشتہ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو ہم نے وہیں سے سمجھا کہ اگر نبی کا بیٹا نبی کا نافرمان ہو تو بیٹا نہیں رہ جاتا، تو اگر زوجہ نافرمان ہو کہ آپ زوجہ رسول کا احترام کیجئے، بالکل کریں گے، زوجیہ ثابت کیجئے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہاں تو رشتہ ہی کینسل ہو جاتا ہے نا۔ آواز آ رہی ہے یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ عزیزوں نوح کے بیٹے نے کھلے میدان میں رشتے کو ذلیل کیا، تو اب چونکہ ذلت میدان میں ہوئی تھی لہذا عزت بھی تو میدان میں ملے۔ متوجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ذلت میدان میں ہوئی تھی تو عزت بھی تو میدان میں ملے۔ تو اگر نوح کے بیٹے نے ذلت کے لیے میدان چنا تو علی کے بیٹوں نے بھی عزت کے لیے مباہلے کا میدان چنا۔ اچھا ذلت صرف اورلی ہوئی نہیں، صرف موخک ہوئی نہیں، صرف زبانی ہوئی نہیں، ذلت قرآن میں تحریر ہے لیسا من اہلک۔ تو جب ذلت تحریر میں موجود ہے تو عزت بھی تحریر میں آئے۔ تو اگر نوح کے بیٹے نے ذلت منگائی لیسا من اہلک کی شکل میں تو علی کے بیٹوں نے عزت منگائی ابنانا وابناکم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر ذلت تحریری طور پر موجود ہے عزت بھی تحریری طور پر موجود ہے۔ وہ نوح کا بیٹا ہے، اس نے رشتے کو ذلیل کیا۔ یہ علی کے بیٹے ہیں جنہوں نے اس رشتے کو محترم بنایا۔ وہ نوح کا بیٹا ہے، کہا جا رہا ہے لیسا من اہلک، تمہارے اہل سے نہیں۔ یہ علی کے بیٹے ہیں، ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ مولا علی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا بنا دیا۔ اب اس کے لیے توجہ فرمائیے گا، کہاں؟ نصارائے نجران کے سامنے۔ کون نصارہ؟ جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ اب یہ نہ جانے کیا مزاج ہے اللہ کا کہ ایک عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے پر تیار نہیں، وہ دو کو نبی کا بیٹا بنا دیا۔ بھئی ایک حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے پر تیار نہیں اور دو کو نبی کا بیٹا بنا دیا۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ایک حضرت عیسیٰ ہیں، انہیں اپنا بیٹا بنا لیتا اور یا ان دو کو نبی کا بیٹا نہ بناتا۔
آواز آئے گی قرآن بصارت سے نہ پڑھا کرو، پوری توجہ سنیے گا، بصیرت سے پڑھا کرو۔ دیکھیے اگر پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بھائی اگر قرآن کو بصیرت سے دیکھیے تو قرآن میں 2 سورے ایسے ہیں کہ دیکھیے تو سورے نظر آئیں گے اور سمجھیے تو شجرے نظر آئیں گے۔ کہا تھا آپ نے 2 سورے ایسے کہ دیکھیے تو سورے ہیں، سمجھیے تو شجرے ہیں۔ ایک ہے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا۔ ایک ہے سورہ یہ ہے اس کا شجرہ، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ فرمائیے گا، انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے نبی کا شجرہ۔ قل ہو اللہ احد، اللہ کا شجرہ، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے اولادیں دی، نسل کثیر عطا فرمائی، یہ ہے نبی کا شجرہ۔ اب سمجھیے اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنایا اور سیدہ کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کیوں بنا دیا؟ بھئی اگر عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو کوئی سورہ اخلاص پڑھ نہ پاتا، اور اگر حسنین نبی کے بیٹے نہ بنتے تو نبی کا شجرہ پڑھ نہ پاتا۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی کی نسل تو انہی سے چلی ہے، نبی کا شجرہ تو انہی سے چلا ہے۔ بھئی سب کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بیٹی سے چلایا اور چلا کے بتایا کہ اب اپنا جیسا نہ کہنا، کیا کہنا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہم جیسے۔ ارے تمہاری نسل چلتی ہے بیٹے سے، ان کی نسل چلے گی بیٹی سے۔ بیٹی کے بیٹے آل محمد کہلائیں گے، بیٹی کے بیٹے آل عمران کہلائیں گے، آل محمد کہلائیں گے، جس پر دنیا اب تک سوال کرتی ہے کہ صاحب یہ نواسے اولاد کہاں سے ہو گئے؟ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ ایک دشمن اہل بیت تھا جس کا نام تھا حجاج، جو ذکر اہل بیت کرنے والوں کی زبان گدی سے نکال لیتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک مولا علی کے چاہنے والے جناب یحییٰ لائے گئے۔ حجاج نے پوچھا یحییٰ کا جرم کیا ہے؟ کہ یحییٰ چوراہے پر کھڑے کہہ رہے تھے کہ مولا حسن و مولا حسین آل رسول ہیں۔ حجاج کی تیوریوں بل پڑے کہ کیوں یحییٰ تم حسنین کو آل رسول کہتے ہو؟ یحییٰ بڑے اطمینان سے مسکرائے کہ کہتا نہیں ہوں، دل سے مانتا بھی ہوں۔ جو زبان پہ ہے وہی دل پہ ہے، وہی دل میں ہے۔ دیکھیے جب زبان اور دل کا کنیکشن کٹ جائے تو ایک منافق پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، دل میں انکار ہو زبان پہ اقرار ہو۔ دل سے مولا نہیں مانیں گے، لولا لولا کہتے رہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہوتی ہے منافق کی پہچان۔ جناب یحییٰ نے کہا کہ میں دل سے مانتا ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ اگر یہ آل رسول ہیں تو قرآن سے کوئی دلیل دو، یا تو قرآن سے ثابت کر دو یا ہم تمہارا سر کاٹ لیں گے۔ دیکھیے یہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی والدہ مرحومہ سے منسوب قائمہ خاتون مرحومہ کے عزاخانے کی بات نہیں ہے، نہ کاظمین کی بات ہے، نہ بجازے کی بات ہے، نہ کشمیری محلے کے کسی امام باڑے کی بات ہے، نہ درگاہ کی بات ہے۔ یہ دشمن اہل بیت کے دربار کی بات ہے۔ یہاں تو کھلے ہوئے چہرے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، مسکراتے ہوئے ہونٹ ہیں،
وہ حجاج کا دربار، دہکتی ہوئی آنکھیں، سلگتے ہوئے چہرے، لپکتے ہوئے نیزے، شمشیریں اور دشمنوں کا نرغہ، اس میں بیچ میں ایک علی کا چاہنے والا کہے یحییٰ یا تو قرآن سے دلیل دے دو یا تمہارا سر کاٹ لیں گے۔ یحییٰ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا حجاج لہجہ سنبھال کے بات کر، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں، سر دینے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ دلیل دینے میں ہم دبتے نہیں، سر دینے میں ہم ڈرتے نہیں۔ بھئی یہی تو مانگ ہوتی ہے، ایسی مجلس پڑھی جائے کہ کچھ پیغام پہنچے۔ لیجئے کیا پیغام پہنچا کہ علی والے ماحول سے نہیں بدلتے ہیں، ماحول کو بدلتے ہیں۔ حلاوہ بھیجے محمد، یہ پیغام کہ ماحول سے نہ بدلنا، حالات سے نہ بدلنا، زمانے سے نہ بدلنا، مجمع کو دیکھ کے نہ بدلنا، بھیڑ کو دیکھ کے نہ بدلنا، دولت کو دیکھ کے نہ بدلنا، حکومت کو دیکھ کے نہ بدلنا۔ جو بدل جائے وہ اور ہے، جو بدل دے وہ اور ہے۔ حلاوہ بھیجے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائے، یحییٰ نے کہا سنبھل کے بات کرو، ہم دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں، سر دینے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ ارے یہ تلواریں، یہ نیزے جو دکھا رہے ہو، یہ ہمارے بچوں کے کھلونے ہیں۔ تو حجاج نے کہا اچھا تو ذرا ثابت کیجئے قرآن سے کہ یہ اولاد رسول ہے، کوئی آیت سنائیے۔ پھر خود ہی چونک کے کہا مگر آیت مباہلہ نہ سنائیے گا۔ بھائی دیکھیں یہ کیسا معجزہ ہے کہ دلیل مانگتے مانگتے خود دلیلیں دینے لگا۔ تو جناب یحییٰ نے کہا کہ حجاج تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ تو کہا ذرا قرآن کا سورہ انعام سنانا۔ اب جو حجاج نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ایک آیت ہے سورہ انعام میں جس میں اللہ نے حضرت نوح پیغمبر سے لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک مسلسل بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو جیسے ہی سورہ انعام کی وہ آیت پڑھی، جناب یحییٰ نے کہا حجاج رک جاؤ، یہ کیا پڑھ رہے ہو، یہ کیا شجرہ ہے، یہ کیا رشتہ ہے، یہ کیا بیان ہے؟ تو حجاج نے کہا بھئی اللہ جناب نوح سے لے کے جناب عیسیٰ تک کا ذکر کر رہا ہے، کہ کس رشتے کے تحت ذکر کر رہا ہے؟ تو حجاج نے کہا بھئی اس آیت کے مطابق جناب نوح عیسیٰ کے دادا ہیں، حضرت عیسیٰ جناب نوح کی اولاد ہیں۔ یحییٰ نے کہا حجاج غور سے آیت کو دیکھ اور اب تو مجھے بتا کہ جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھے تو دادا کہاں سے آ گئے؟ جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو دادا کہاں سے آ گئے؟ کہ وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہیں۔ کرے اتنی سی بات نہیں سمجھتا جیسے وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہے یا فاطمہ کی وجہ سے دیکھیے عزیزوں، آپ واہ واہ کریں، آپ سبحان اللہ کہیں، آپ مسکرائیں، آپ حوصلہ بڑھائیں، تو یہ کوئی حیرت کی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے کہ آپ کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، آپ کے رگوں میں خون تھوڑی دوڑتا ہے، عشق علی کا ثبوت دوڑتا ہے۔ لیکن یہ وہ جواب ہے کہ حجاج جیسا دشمن اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہیں کیا کہنا یحییٰ، جزاک اللہ یحییٰ، سبحان اللہ یحییٰ، یہ آیت تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ ارے میں ہوتا تو کہتا دشمن علی کو دکھائی کتنا دیتا۔
सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीजान गिरामी, ये औलाद रसूल हैं। वो नूह का बेटा जो लैसा मिन अहलिक हो गया, ये अली के बेटे अबनाना व अबनाकुम, सैयदा के बेटे औलाद रसूल हैं, आले रसूल हैं। अजीज़ों, रिश्तों की इज्जत इन्होंने बनाई। फिर बस आखिर गुफ्तगू है और नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं कि जनाब नूह की बीवी ने ज़ौजियत के रिश्ते को जलील किया, जनाब खतीजा ने इस रिश्ते को ताज इज्जत पहनाया, सैयदा की मां ने इस रिश्ते को बाम उरूज पे पहुंचाया कि वो ज़ौजा है जो राह रिसालत में कांटे बिछा रही है। जनाब नूह सफीना बना रहे हैं और वो लोगों से कह रही है, कौम से कह रही है। कौम में बड़ी दिलचस्पी थी, बीवी नबी की थी, दिलचस्पी कौम में थी। जा जा के बताती थी कि देखो बूढ़े हो गए, ये दिमाग पासर हो गया इनके, कहाँ बारिश और कहाँ सैलाब और कहाँ दरिया और कहाँ कश्ती, इनकी बातें न मानना, इनके दिमाग पर उम्र ने असर किया है। इसका मतलब नबी के जहन पर शक करना पुराने काफिरों की पुरानी आदत है। एक वो है राह रिसालत में कांटे बिछा रही है, एक बीबी खतीजा अपना खजाना लुटा रही है, कुरान की आयत आ रही है, ववजदका आइलन फागना, ए नबी आप गरीब थे, हमने आपको गनी बना दिया, आप मुफलिस थे, हमने आपको मालदार बना दिया। ये रवायत नहीं है, आयत है। ये मेरा बयान नहीं है, अल्लाह का कुरान है। कुरान ऐलान कर रहा है नबी गरीब थे, अल्लाह ने गनी बनाया, नबी मुफलिस थे, अल्लाह ने मालदार बनाया। अब कैसे बनाया? तो बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत फखरुद्दीन राजी ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा कि अल्लाह ने जो अपने नबी को मालदार बनाया तो उम्मत के चंदे से नहीं बनाया, खतीजा के खजाने से बनाया। जनाब खतीजा के खजाने से बनाया। नबी पर दो एतराज होते थे, एक ये कि ये गरीब हैं, इनके पास दौलत नहीं, एक एतराज ये हुआ कि इनके कोई आल व औलाद नहीं। दो गुस्ताखियां नबी की शान में होती थी, एक ये कि इनके पास दौलत नहीं है, एक ये कि आलो इतरत नहीं है। अब वो अल्लाह ही क्या कि जो नबी के गुस्ताख को बर्दाश्त कर ले, वो कभी गुस्ताखान नबी को बर्दाश्त नहीं करता। पहले का कोई गुस्ताख हो आसमान से निकाला जाए, आखिर का गुस्ताख हो मकान से निकाला जाए। अल्लाह नबी के गुस्ताखों को कहां बर्दाश्त करता? अल्लाह ने दोनों गुस्ताखों को जवाब दिया। जिन्होंने कहा इनके पास माल नहीं, उनको भी जवाब दिया। जिन्होंने कहा इनके कोई आल नहीं, उनको भी जवाब दिया। एक आयत ने ऐलान किया ववजदका आइलन फागना, कि इन्हें माल से महरूम न कहना। इन्ना तैना कल कौसर, तो जो है आपकी, इन्हें आल से महरूम न कहना। अल्लाह ने अपने नबी को माल भी अता किया, आखिरी आदमी तक तवज्जो, आल भी अता की, मगर इसे क्या कीजिए कि जिस कश्ती में माल दिया वो भी खतीजा, जिस गोदी में आल दी वो भी खतीजा। वो भी बीबी खतीजा। अजीजों, ये खानदान न होता तो रिश्ते मुंह दिखाने के काबिल न होते। रिश्ते तक इनके एहसान से बंधे हुए। और फिर बेटी का रिश्ता, अरब की तारीख क्या कह रही है कि इधर बेटी हुई, बाप कातिल बन गया, बेटी को जिंदा दफन कर दिया। वो जहेज का मसला नहीं था कि जहेज देना पड़ेगा, टीवी देना पड़ेगा, कार देना पड़ेगी, ये वो मसला नहीं था। इसलिए नहीं मारते थे वो लोग लड़कियों को, वो इसलिए मार देते थे कि जंगें होती थी और जंगों में दुश्मन जब गालिब आ जाता था तो मर्दों को मार देते थे, औरतों को असीर बना के ले जाते थे। तो वो अपने तई इज्जत बचाते थे। अब अहमकों को कौन बताता कि इज्जत नहीं बचा रहे हो, ये इज्जत खाक में मिला रहे हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अपनी बच्चियों को
دفن کر دیتے تھے. تو ایک وہ باپ کہ جو اپنی بیٹیوں کو قبر کے اندر رکھ دیتے تھے, ایک وہ باپ جو بیٹی کو دیکھ کے مسجد سے بلند ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری بہت بڑا سلوات. عزیزو, باپ بھی ایسا اور بیٹی بھی ایسی کہ یا فاطمہ انت ام ابیہا, اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. اللہ اکبر. رشتے میں بیٹی ہیں, رتبے میں ماں ہیں. یا فاطمہ انت ام ابیہا. ام کہتے ہیں عربی میں ماں کو, مگر ام کہتے کیوں ہیں؟ ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے, عربی میں ام کا مطلب اصل ہوتا ہے. مکے کا نام ہے ام القری, سورہ الحمد کا نام ہے ام الکتاب, مکے کا نام ہے ام القری. ام القری کا کیا مطلب ہے؟ بستیوں کی ماں. سورہ حمد کتاب کی ماں. یہ مکہ ام القری کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہلاتا ہے کہ جب اللہ نے زمین بچھائی تو زمین کا آغاز مکے سے ہوا. سب سے پہلے مٹی کا ذرہ مکے میں رکھا گیا, یہاں سے بستیوں کا آغاز ہوا. سورہ الحمد اس سے قرآن کا آغاز ہوا. تو مکہ ام القری اس لیے کہ اگر مکہ نہ ہوتا تو بستیاں نہ ہوتی. قرآن کا سورہ الحمد ام الکتاب. اگر قرآن میں سورہ حمد نہ ہوتا تو کوئی سورہ نہ ہوتا. سیدہ ہے ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. اگر یہ نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی. گفتگو تمام ہو رہی. ایسی بیٹی ام ابیہا, ایسی بیٹی. کذاب کون نہیں مانتا ایسی بیٹی؟ بس آخری بات اور پھر مصائب کہ کون نہیں مانتا, ان کی عظمت کو کون تسلیم نہیں کرتا. صدیقہ سب مانتے ہیں, طاہرہ سب مانتے ہیں, بطول سب مانتے ہیں, ان کی فضیلت کو, ان کے مرتبے کو سب مانتے ہیں. تو دیکھیں, صرف فضیلت ماننا کافی نہیں ہے جب تک ان کا حق نہ مانا جائے. حق کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب آدم کو جو پہلی دعا تعلیم کی گئی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. کیا مطلب ہے؟ اے محمود تجھے محمد کا واسطہ, اے اعلیٰ تجھے علی کا واسطہ, اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ. مجھے بتائیے کیا ترجمہ ہے؟ اے محمود تجھے محمد کے حق کا واسطہ, اے اعلیٰ تجھے مولا علی کے حق کا واسطہ, اے فاطر سماوات تجھے بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ. بھائی دیکھیں, ان کا محمد ہونا فضیلت ہے, مولا علی کا علی ہونا فضیلت ہے, بی بی فاطمہ کا فاطمہ ہونا فضیلت ہے, مگر فضیلتوں کا واسطہ نہیں دیا گیا, حق کا واسطہ دیا گیا. کہ صرف فضیلت ماننے سے کام نہیں چلے گا, حق مانا کہ نہیں مانا. حق مانا کہ نہیں مانا. اس کا مطلب صرف ان کی فضیلتوں کو ماننے پر نجات نہیں ہے, حق کو ماننا چاہیے. اسی لیے جناب سیدہ جب دربار میں گئیں تو آپ نے اپنی فضیلتیں نہیں بیان کی. بھائی قرآن بھرا ہوا ہے ان کی فضیلتوں سے, مگر آپ نے آیہ تطہیر نہیں سنائی, آیہ مودت نہیں سنائی, آیہ مباہلہ نہیں سنائی, آیہ اطاعت نہیں سنائی. کون سی آیتیں سنائی؟ وہ ورثہ سلیمان داؤد. نبی کا وارث نہیں ہوتا تو سلیمان حضرت داؤد کے وارث کیوں ہیں؟ یحییٰ زکریا کے وارث کیوں ہیں؟ دیکھیں جناب سیدہ نے دربار میں فضیلتیں نہیں بیان کی, اپنا حق بیان کیا.
سمجھایا صرف یہ نہ دیکھنا کہ فضیلت مانتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ فدق مانتا ہے کہ نہیں، میرے حق کو مانتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی سب سے اہم ہے ان کے حق کا اعلان کرنا اور ان کے حق کا اقرار کرنا. اور دوسرے جو دربار میں بیٹھا تھا اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں صدیقہ نہیں مانتا، میں طاہرہ نہیں مانتا، میں بنت رسول نہیں مانتا، میں بطول نہیں مانتا. اس نے بھی فضیلتوں کا انکار نہیں کیا، اس نے حق کا انکار کیا، حق کا انکار کیا کہ میں فدق کو حق نہیں مانتا. اس لیے کہ نبی نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، حق کا انکار کیا. تو جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں سنائیں، وہ حدیث سنا رہا تھا، جھوٹی حدیث جس کا کوئی راوی نہیں اس کے سوا. جناب سیدہ بھی چاہتی تو حدیثیں سناتی، فاطمۃ بزۃ منی، فاطمۃ قلبی، مگر انہوں نے قرآن کی آیت سنائی. آپ جانتے ہیں آیت کی امپارٹنس کیا ہے؟ کوئی نماز کا انکار کرے کہ نماز واجب نہیں، کافر ہو جائے گا. روزے کا انکار کرے روزہ واجب نہیں، کافر ہو جائے گا. حج کا انکار کرے حج واجب نہیں، کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کہ نماز کا واجب ہونا آیت سے ثابت ہے، اور روزے کا واجب ہونا، ارے کیا بتائیں آپ، آیت سے ثابت ہے. معلومہ جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر فاجر نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. بھائی جناب سیدہ نے آیتیں سنا کے فدق کو حدیث سے ثابت نہیں کیا، آیت سے ثابت کیا، اور ثابت کر کے بتایا یہ سامنے فاجر نہیں بیٹھا ہے، کافر بیٹھا ہے. فاجر نہیں ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا مگر وہ نماز کی اہمیت کو مانتا ہے تو وہ کافر نہیں کہلائے گا، فاجر کہلائے گا. ایک شخص روزہ نہیں رکھتا مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ روزہ واجب ہی نہیں، وہ روزے کا انکار نہیں کرتا تو فاجر ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں. مگر جو منکر صلاۃ ہو وہ فاجر نہیں ہے، کافر ہے. جناب سیدہ نے سمجھایا یہ فاجر نہیں ہے، یہ کافر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو تمام. یہ اس لیے ضروری تھا کہ دیکھیں فضیلتیں سب مانتے ہیں. ہمارے فقہا نے جو اس جناب سیدہ کی عزاداری کے لیے 10-15 سال میں زور دیا ہے، خصوصاً آغائے وحید خراسانی مسجد اللہ العالی، آغائے جواد تبریزی اعلی اللہ مقامہ، یوں مجلسیں ہوتی تھی جناب سیدہ کی، لیکن اس طریقے سے اس بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا فضیلت سیدہ کو سمجھے، یہ اس لیے ہے کہ حق سیدہ کو سمجھے. ہمارا آپ کا کام صرف فضائل سنانا نہیں ہے، حق زہرا سنانا ہے، سیدہ کا حق سمجھانا ہے، ان کا قاتل کون تھا یہ بتانا ہے. اب دیکھیں ان مجلسوں سے بس آخری بات ہے اس کے مسائل. یزید امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، یہ سب مانتے ہیں. آپ کسی مسلمان کے سامنے جائیے اور یزید کو برا کہہ کے چلے آئیے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یزیدی کے سامنے بھی یزید کو برا کہیے، مجبوراً ہی صحیح وہ سن لے گا. کیوں؟ ہم نے عزائے حسین کے ذریعے صرف یہ نہیں بتایا کہ حسین مظلوم ہے، یہ بھی بتایا کہ یزید قاتل ہے. بھائی آپ نے قول نہیں فرمایا، میں نے کیا کیا؟ ہم نے صرف مقتول کا نام نہیں بتایا، قاتل کا نام بھی بتایا، صرف مظلوم کا نام نہیں بتایا، ظالم کا نام بھی بتایا. تو فائدہ یہ ہوا کہ کوئی نواسہ نبی کے قاتل کو ماننے پر تیار نہیں. بھائی جب عزائے فاطمہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی اور قاتل سیدہ کا علم ہو جائے گا تو جو نبی کے نواسے کے قاتل کو نہیں مانتے وہ بیٹی کے قاتل کو کیا ہو؟ بس عزیزو اس میں
کرو, مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو, مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو, جنت میں جانا چاہتے ہو مومن ہو اگر, زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو. دشمنان اہل بیت پر نعرہ حیدری. گفتگو تمام ہو گئے. دیکھیں دین ہماری سوچوں کا نام نہیں ہے, ہمارے خیالات کا نام نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے, ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے. یہاں دل و دماغ نہیں چلتا بھائی. شیطان نے بھی تو دل و دماغ ہی چلایا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا ہے. اس نے حکم خدا کو نہیں دیکھا, قیاس کو دیکھا. تو خدا کے لیے دین کے معاملے میں قیاس نہ کیا جائے کہ دل کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں سنو, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا کہ یہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے. اللہ کو ناراض نہ کرنا. عزیزو, ہم کو آپ کو صرف شریک اعضا نہیں بنایا گیا ہے, ہم کو آپ کو سفیر اعضا بنایا گیا ہے. بڑا رتبہ ہے عزاداروں کا. لہذا ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ دلائل کے ساتھ, برہان کے ساتھ, قاعدے و قانون کے ساتھ دنیا کو سمجھائیں کہ ایک بی بی مدینے میں مرثیہ پڑھتی اور کمرہ بند کر کے, حجرہ بند کر کے نہیں پڑھتی, اپنے گھر کے آنگن میں مرثیہ پڑھتی. صبت علیہ مصائب اللہ. اور آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ لوگ مولا علی کے پاس آنے لگے کہ ان سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا. دیکھیں مجھے اپنے ماموں مرحوم خطیب الایمان یاد آ گئے. وہ یہاں پہ فرماتے تھے کہ لوگ مولا علی سے کہتے تھے, یہ تاریخ میں لکھا ہے, کہ ان سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے کہا ہے رونا بدعت ہے. اس کا مطلب شریعت پر رونے سے اثر نہیں پڑتا ہے. ہاں دشمنوں کے کاروبار پر اثر پڑتا ہو تو پڑتا ہو. روتی تھیں. کہا بنت رسول لوگ یہ کہتے ہیں. کہا آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں. کہا آپ دل کھول کر روئیں, ہم آپ کے لیے حجرہ بنوا دیں گے. جناب سیدہ روتی تھی. کیوں روتی تھی؟ کیوں روتی تھی؟ جناب نو کا نام عبد الملک تھا. علماء بیٹھے ہیں, آپ تصدیق کر لیجئے, نو تو لقب ہے. جناب نو کا نام تھا عبد الملک, لیکن پورے قرآن میں ان کو عبد الملک کہیں نہیں کہا گیا. یا نوحا, نو کہتے ہیں نوحا پڑھنے والے کو. وہ اپنی قوم سے جو ظلم اٹھاتے تھے ان کا نوحا پڑھتے رہتے تھے. میں کہوں گا جناب نو, ہونٹوں کو بند رکھیے, زبان کو روک لیجئے. یہ نوحا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صبر کیجئے, خاموش رہیے. آواز دیں گے اگر میں نوحا نہیں پڑھوں گا تو میرا کردار سامنے آئے گا, دشمن خدا بے نقاب نہ ہونے پائے گا. کیا سنا ہے آپ؟ ویسے ہی اگر سیدہ نہ روتی تو عظمت سیدہ سامنے آتی, دشمنوں کا کردار سامنے نہ آتا. حق کے ساتھ باطل کو پہچانوانا بھی ضروری تھا. لہذا روتی تھی. مولا علی نے ایک حجرہ بنوایا تھا. اس حجرے سے پہلے کبھی کبھی جناب سیدہ دن میں جنت البقیع جاتی تھی, اور ایک پیڑ تھا جس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. ایک دن مولا علی نے دیکھا کہ بھری دوپہر میں بی بی سیدہ روتی ہوئی گھر میں تشریف لا رہی. آواز دی بنت رسول, آپ تو مغرب سے پہلے آتی تھیں, آج ظہرین کے وقت کیسے آ گئی؟ آواز دی یا علی, جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی پیڑ بھی کاٹ ڈالا گیا. ہاں ماشاءاللہ, مولا منتظمین کو, شرکا کو, سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے عرض کیا جو اہمیت ذاکر کی ہوتی ہے وہی سامعین کی, مومنین کی ہوتی ہے. یہ آپ کا رونا بھی ترویج ہے, اور مختلف طریقوں سے ترویج ہو رہی ہے. ختیجہ چینل والے جو مسلسل مجالس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور مجالس کو ریلے بھی کر رہے ہیں, بھائی جس کے بس میں جو ہو وہ کرے تاکہ محشر میں بارگاہ زہرا میں سرخرو ہو جائے. تو کہا آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کے لیے ایک حجرہ بنوا دیں گے.
مولا علی نے اپنے ہاتھ سے پہلا امام باڑہ بنوایا جس کا نام بیت الاحزان رکھا گیا، رونے والا گھر۔ جناب سیدہ جاتی تھیں، وہ اس گھر میں جا کے روتی تھی۔ اب جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد بیت الاحزان میں کون رویا یہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ ہاں صرف ایک واقعہ ایک عرصے بعد یہ ملا کہ جب کربلا میں ایک مظلوم پیاسا مار ڈالا گیا، ایک گھر اجڑ گیا، 2 شانے کٹ گئے، ایک نیزہ ایک دل میں پیوست ہو گیا، ایک لاشے پر 3200 گھوڑے دوڑائے گئے، ایک 6 مہینے کے پیاسے بچے کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، اور یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ تو جنت البقیع میں بیت الاحزان میں پھر رونے کی آواز بلند ہوئی، اور تاریخ لکھتی ہے رونے کی آواز کسی اور کی نہیں تھی، یہ مادر عباس کی آواز تھی، جناب ام البنین کی آواز تھی۔ کہ یہ ماہ جمادی الثانی جو مسلسل 13 جمادی الاول سے لے کے اور پورا جمادی الثانی لگ بھگ شہزادی کی ولادت سے پہلے تک ایام غم ہیں، چنانچہ زائرین بھی بیٹھے۔ 13 جمادی الثانی جناب ام البنین کی شہادت کا روز ہے۔ آپ کربلا جائیں اگر اس تاریخ میں، نجف جائیں تو پورے عراق میں جناب ام البنین کی شہادت 13 جمادی الثانی کو منائی جاتی ہے۔ تو وہ بی بی روتی تھی، اور مروان جیسا ظالم وہ اپنا گھوڑا روک کے وہ نوحہ سنتا تھا جو جناب ام البنین پڑھتی، اور اس تک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اور خالی نوحہ نہیں پڑھتی تھی، بیت الحزن میں 4 قبریں بناتی تھی، اپنے 4 بیٹوں کے نام لیتی تھی، ایک ایک کو پکار کے کہتی تھی میں تم کو روں، عباس میں تمہارا ماتم کروں۔ پھر اس کے بعد ان کی قبروں کے نشان مٹا دیتی تھی، ایک بڑی سی قبر کا نشان بناتی تھی، اور کہتی تھی میرے بچوں معاف کرنا، تمہیں رونے والی ماں موجود ہے، میں پہلے اپنے اس شہزادے کو روؤں گی جسے رونے والی ماں موجود نہیں ہے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، 5 منٹ میں۔ جناب سیدہ، دیکھیں مصائب تو نئے نہیں لائے جا سکتے، جو کتابوں میں ہیں وہی سنائے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ کے لیے جناب فضہ کہتی ہیں کہ جس دن سے بی بی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، جس دن سے شہزادی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، اس دن سے میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی، اور آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی، اور آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کے بعد اس جلے ہوئے دروازے کے پاس آتی تھی جسے ملعون نے جلا کے آپ کے پہلو پر گرایا تھا، اور اس کے بعد اس کی جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھی اور سونگ کے روتی تھی۔ جناب فضہ کہتی ایک دن میں نے پوچھا کہ بی بی ارے یہ دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں ہیں؟ جناب سیدہ نے عجب جملہ کہا، فضہ تجھے کیا معلوم؟ ارے مجھے ان جلی ہوئی لکڑیوں میں سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے، ارے جس کا نام میرا بابا رکھے گیا۔ آوازیں بلند ہیں۔ دیکھیے دنیا پوچھتی ہے ہم کیوں روتے ہیں آل محمد، تو اس لیے روتے ہیں کہ موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، مگر جس گھر سے میت نکلتے دیکھی جاتی ہے 2-3 سال بعد 4 سال بعد اس گھر میں بارات بھی دیکھی جاتی ہے، جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ یہ کائنات میں ایک گھر گزرا ہے کہ جہاں میتیں ہی میتیں نکلتی نظر آئیں، جہاں رونے کی آوازیں ہی آئیں، وہ یہ سیدہ کا گھر ہے۔ ارے جس جگہ بیٹھ کے سیدہ روتی تھی ہائے میرا محسن، اسی جگہ پر کربلا کی ایک لٹی ہوئی ماں آ گئی، نام جناب ام رباب تھا، جس کا بچہ مولا حسین کے ہاتھوں پر شہید کر دیا گیا، وہ اسی جگہ بیٹھ کے روتی تھی۔ جب دنیا سے ام رباب گئی اور چادر کا کونا کھولا گیا تو علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکلی۔ ارے جس گھر میں کبھی سیدہ جلی لکڑیوں کو سینے سے لگائے، ارے میرا محسن اسی میں ام رباب، آئے میرا اصغر آئے۔ حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في